الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی واللیل اور قسم ہے رات کی اذا یغشی جب وہ چھا جائے تمام کائنات کے اوپر، والنہار اذا تجلی اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ سورۃ الشمس ہماری مکمل ہوگی، اور آج سورۃ اللیل اس کا آغاز کرنے لگیں جو قرآن مجید کی 92 نمبر سورت ہے۔ جو انسان اس سورت کو خواب کے اندر تلاوت کرے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تقریباً میں ہر سورت کی ابتدا میں اس سورت کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو انسان اور جو مسلمان خواب کے اندر اس سورت کو تلاوت کرے گا، اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کی عزت کا جو پردہ ہے نا، اس کو چاک ہونے سے محفوظ کر دے گا۔ اس کی عزت اور ناموس کی اللہ حفاظت کرے گا۔ عزت اور ناموس کی کیا کرے گا جی؟ جو بندہ خواب کے اندر سورہ لیل کو کیا کرے؟ تلاوت کرے۔ اور عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا یا کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور اس پر اس انسان کو جس نے کسی کی پردہ پوشی کر دی، عزت آبرو تو بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی انسان کسی گناہ میں مبتلا تھا، مجھے پتہ چل گیا، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کوئی انسان کسی کی پردہ پوشی کرے گا اس کو انعام کیا ملے گا؟ تو احادیث کی معتبر کتابیں ہیں جس کتاب کو قرآن مجید کے بعد فضیلت حاصل ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 230 پہ یہ حدیث ہے۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 345 پہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سترا مسلمان، من سترا مسلمان، جس انسان نے اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب چھپا دیا۔ سترا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستر، اس کو انسان کی شرمگاہ کو بھی ستر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں جی؟ ستر بولتے ہیں، تو چھپانے والی چیز۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، کوئی عیب چھپایا،
सतर अल्लाह यौमल क़ियामा, सतर अल्लाह यौमल क़ियामा, अल्लाह ज़ुल जलाल उस बंदे के भी गुनाह पर इसी तरह पर्दे डाल देगा क़यामत वाले दिन जिस तरह तूने इस दुनिया में अपने मुसलमान के गुनाहों पे क्या डाला, तूने किसी का ऐब छुपाया। फिर शान और अज़मत देख, क़यामत का दिन होगा, सारी खलकतें मौजूद होंगी, सारे इंसान होंगे, सारे अंबिया होंगे, सारे शुहदा होंगे, सारे औलिया होंगे, उलमा होंगे, हुफ़ाज़ होंगे, ईमान वाले होंगे, काफ़िर लोग होंगे, मुनाफिक लोग होंगे, दुश्मन इस्लाम लोग मौजूद होंगे, सारे लोग, सारी कायनात के लोग मौजूद होंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल एक बंदे को बुलाएंगे, इधर साइड पे आ, क्या आ जा, साइड पे हो। हदीस पाक के अल्फाज है, कमी पेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। हदीस पाक के अल्फाज है कि अल्लाह पाक उस बंदे के ऊपर अपनी रहमत की चादर उड़ा देंगे। क्या कर लेंगे? पर्दे के अंदर वो बंदा अल्लाह की रहमत के छांव के नीचे, एक अल्लाह उसे देख रहा होगा और कोई उसे देखने वाला। पर्दे के अंदर चादर डाल के अल्लाह पाक उस बंदे से पूछेंगे, बता मेरे बंदा ये गुनाह तूने किया था। अब ये बंदे के अपने गुनाह, जी अल्लाह पाक मैंने किए हैं। ये भी गुनाह तूने किया था, जी अल्लाह पाक मैंने ये भी किया। अल्लाह पाक उसे गुनाह गिनाते जाएंगे, वो इकरार करता जाएगा, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। आखिर में अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा मेरे बंदा मैंने तेरी बख्शिश कर दी। क्या कर दिया? बंदा हैरान भी, अल्लाह पाक मैंने गुनाह किए, आपने बताए, मैंने इकरार किए, चाहिए तो ये था कि मुझे सज़ा होती, मैं पकड़ा जाता। तो अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाएंगे, जा मेरा बंदा, तूने दुनिया के अंदर तेरी एक नेकी इतनी आला थी कि वो तेरे गुनाहों पे भारी हो गई। तेरे गुनाहों पे क्या आ गई? भारी हो गई। जिस तरह दुनिया के अंदर तेरे सामने किसी का ऐब नज़र आता तो उसे क्या कर देता था? तूने उसके ऊपर पर्दा पोशी की, आज मैंने भी सारी कायनात के सामने तेरी पर्दा पोशी कर दी है, तेरे ऊपर अपनी रहमत की चादर डाली और आज रुसवा होने से तुझे भी मैंने बचा लिया। जहाँ मेरा बंदा, तेरे इसी अमल की वजह से मैंने तेरी क्या कर दिया है? सतर अल्लाह यौमल क़ियामा, सतर अल्लाह यौमल क़ियामा। जो इंसान दुनिया में किसी की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ज़ुल जलाल क्या फरमाते हैं, कल क़यामत वाले दिन मैं रब भी सारी कायनात के सामने उसकी गुनाहों की क्या कर दूंगा? पर्दा पोशी। ये बहुत बड़ा अमल है और इस सूरत के ख्वाब की ताबीर भी ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाएंगे, उसके पर्दा चाक होने। और अल्लाह ने करके भी दिखाया कि जिसने दुनिया के अंदर लोगों के ऐब छुपाए, लोगों के ऐब छुपाए, और सबसे बड़े मोहसिन इस कायनात के और इंसानों के अगर कोई आए हैं तो आमना के लाल है, अब्दुल्ला का दुर्री यतीम है, इमामुल अंबिया हैं, खातिमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुना देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम लोगों की पर्दा पोशी करते थे। अल्लाह ने दुनिया में भी बचा लिया। ये तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने फुजारे दी ना, मन सतरा मुस्लिमान सतर अल्लाह यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में किसी की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करेगा, कोई पर्दा पोशी करेगा, मैं उसकी इज़्ज़त दुनिया में भी बचाऊँगा, मैं उसकी इज़्ज़त दुनिया ही में बचाऊँगा। ये वाक़या पेश आया जी 9 हिजरी में। कहाँ, कब जी? ग़ज़वा तबूक का मौका है।
غزوہ تبوک ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ کسی غزوے پہ جاتے، جنگ کے لیے جاتے، تو اپنی جو بیویاں تھیں کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے، زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے۔ لیکن ایسے نہیں کہ جس کا دل کیا اس کو کہا آ جاؤ، نہیں، قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اگر بیویاں زیادہ حضور علیہ السلام نے رکھی ہیں نا تو ان کے حقوق بھی ادا کیے یا کوئی نہیں؟ اللہ کے قرآن نے اگر ہمیں 2 2 3 3 4 4 کی اجازت دی ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب تو ان چاروں کے اندر تو عدل انصاف کر سکے، اور اگر تجھے خطرہ ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا فواحدۃ، پھر ایک کی کافی ہے، ایک کو سے گزارا کر۔ تو آپ کے میرے آقا نے اگر شادیاں زیادہ کی ہیں ان کا حق بھی ادا کیا یا نہیں کیا؟ کر کے دکھایا بھی امت کو۔ تو آپ اپنے ساتھ، تو غزوہ تبوک کے موقع پہ قرآن اندازی کی، نام نکل آیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ غزوے میں، لڑائی میں ساتھ لے گئے، جنگ میں۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں بہت کثیر تعداد کے ساتھ منافق بھی ساتھ گئے تھے، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ اس نے راستے میں بڑی بڑی شرارتیں کی، واپسی آتے ہوئے بھی بڑی بڑی شرارتیں اس نے منافق نے کی ہے۔ 2 صحابہ کو آپس میں لڑانے لگا، چھوٹی سی بات پہ، پانی کے مسئلے پہ لڑانے لگا۔ کبھی زبان سے کوئی بکواس کرتا ہے، صحابہ کو کہتا ہے، انصار صحابہ کو، کہ دیکھو یہ مہاجر صحابہ اب تمہارے اوپر سرداریاں کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہارے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں، اگر تم انہیں پناہ نہ دیتے، پیسہ خرچ نہ کرتے تو آج یہ دن تمہیں دیکھنا نہ پڑتا۔ ایسے کر کے اس نے بڑی بڑی اور پھر کہنے لگا کہ آج کے بعد مدینہ میں عزت والے داخل ہوں گے، اور معاذ اللہ کہنے لگا ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے مدینہ سے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں وہ عزت والے، جو باہر سے آئے ہیں مسلمان حضور کی ذات اس کے اوپر بکواس بازی کر رہے ہیں۔ اور جب یہی بات حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ پاک نے اطلاع دے دی، وہ سارا واقعہ لمبا ہے، ٹو دی پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے تو کچھ نہ کہا، راز تو کھول گیا اس کا، لیکن اسی کا سکا بیٹا حضرت عبداللہ مدینہ کے دروازے پہ تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میرا باپ جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرے گا نا کہ عزت والا ہے تو آمنہ کا لال ذلیل وہ خود ہے، اگر یہ اقرار نہیں کرے گا تو میں اسی تلوار سے اپنے باپ کی گردن اڑاؤں گا کہ میرے نبی کے متعلق اس نے اتنا بڑا جملہ کیوں کہا۔ یہی غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ ہم واپس آ رہے تھے، رات ہو گئی، حضور نے فرمایا پڑاؤ کھا لیتے ہیں، آرام کھا لیتے ہیں، تھک گئے پھر آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پڑاؤ کیا، آرام کر رہے ہیں، مجھے قضائے حاجت پیش آئی، میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی میں نے کسی کو بتایا نہیں، چپ کر کے چلی۔ جب واپس آئی تو میں نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا تو میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ نہیں تھا، تو میں نے پھر کسی کو نہیں بتایا، دوبارہ پھر واپس چلی گئی کہ میں ہار ڈھونڈ کے لاتی ہوں۔ اتنے میں حضور علیہ السلام نے قافلے کو، صحابہ کو فرمایا چلو بھائی آگے سفر پہ چلتے ہیں، تو صحابہ کرام سارے آگے چل پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں ہار ڈھونڈ کے واپس آئی تو قافلہ وہاں موجود ہے، تو میں پھر وہیں درخت تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھنا تمہیں بھی کام آئے گا زندگی میں، کوئی بندہ یا کوئی چیز گم جاتی ہے نا تو جو گم گیا ہے نا اس کا کام بنتا ہے جہاں سے بچھڑے ہیں نا جہاں سے وہیں وہ بیٹھ جائے، وہیں کھڑا ہو جائے، کیونکہ جہاں سے تم جدا ہوئے وہ بندہ دوبارہ وہیں آئے گا۔ تو آپ آگے نہیں گئے کیونکہ اندھیرا تھا، وہیں بیٹھ گئی۔
پیچھے سے ایک صحابی ان کی ڈپٹی تھی کہ کوئی قافلے کی کوئی چیز رہ گئی تو اس نے اٹھانی ہوتی ہے، تو سفیان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ڈپٹی تھی. وہ آتے آتے جب اس مقام پہ آئے تو اماں عائشہ صدیقہ کا چادر نیچے تھی، دوپٹہ یعنی چہرہ کھلا تھا، تو آپ نے پردے کے احکامات اترنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچان کے کہ امی عائشہ صدیقہ ہیں. صرف یہ جملہ بولا انا للہ و انا الیہ، اونچا آپ بیدار ہوئیں، آپ نے پردہ کر لیا، وہ سواری نزدیک لائے، آپ بیٹھ گئیں اور روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اس جملے کے علاوہ صفوان نے کوئی بات مجھ سے کوئی کلام نہیں کی. دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس نے سر بھی اوپر نہیں کیا. یہ ہوتی ہے نظر کی حفاظت. چلے دوپہر کا وقت تھا جب مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں. کون سا وقت؟ ادھر یار لوگ جو اسلام کے دشمن عبداللہ ابن ابی، اسے موقع مل گیا باتیں کرنے کا. کیا مل گیا؟ موقع مل گیا. پورے مدینہ کے اندر انہیں فضا خراب کر دی، افواہیں اٹھا دی، پھیلا دی کہ معاذ اللہ امی عائشہ صدیقہ و سفیان جو پوری رات ادھر رہے ہیں، باہر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا، جو بکواس کر سکتے تھے انہوں نے کیا. فضا خراب کر دی مدینہ کی. اب حضور علیہ السلام کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے، عزت پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حملہ کر رہا ہے. تو منافق لوگوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کی عزتیں اچھالنا، مومن بندے کا کام تو میں رہنا، لوگوں کے عیب نکالنا، لوگوں کو رسوا کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا. یہ منافق لوگوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام یہ یاد رکھنا. اس واقعہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان یہ کام نہیں کرتے. عزتیں اچھالنا، عزت کی باتیں کرنا، یہ منافق لوگوں کا کام ہے. باتیں پھیل گئیں، حضور علیہ السلام تک بات پہنچ گئی. آپ علیہ السلام پریشان رہنے لگے کہ معاملہ تو پیچیدہ ہے، خفیہ ہے. ہاں اللہ پاک نے ابھی بتایا نہیں، خاموش ہو گئے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار دیکھے نا، تو وہ پہلے جیسے نہیں تھے. میں نے قضائے حاجت کے لیے باہر گئی نا، تو میرے ساتھ مستہ تھی. کون سی تھی؟ جب راستے میں جا رہے تو اسے ٹھوکر لگی، اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. تو میں نے کہا کہ اس کو بد دعا کیوں دے رہی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے، مومن ہے. تو انہوں نے فرمایا تمہیں کوئی نہیں پتہ، تیرے متعلق تو تہمت لگ چکی ہے پورے مدینہ میں تیری ذات کے اوپر، اور ان میں میرا بیٹا بھی ملوث ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قضائے حاجت بھول گئی، میں واپس آ گئی. حضور علیہ السلام سے میں نے اجازت چاہی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے اجازت دے دی. میں اپنے گھر آئی تو ماں باپ سے پوچھا، تو آپ ماں باپ نے تسلی دی کہ بیٹا ہم جانتے ہیں، بیٹی ہم جانتے ہیں کہ تو پاک ہے، تو صاف ہے، تیرے اندر یہ عیب، لیکن شیطان لوگوں کا کام ہے. کوئی بات نہیں، صبر کریں. تو حضور علیہ السلام اس معاملے میں پریشان ہوئے. آپ نے مشورہ لیا صحابہ سے. تو مشورہ لیا بھی کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو رائے تھی نا آج بھی آپ کو ملے گی. حضرت عمر نے عرض کی حضرت یہ بتا دیں جو نکاح آپ نے کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنی مرضی سے کیا تھا یا رب کی مرضی سے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تو سارے نکاح جتنے بھی کیے ہیں کس کی مرضی سے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی حضرت جو آپ کے بستر پہ گندی مکھی نہیں اللہ بٹھا سکتا نا، وہ آپ کے بستر پہ گندی عورت بھی نہیں لا سکتا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. پھر آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر معاملہ پیچیدہ تھا، عزت والا معاملہ تھا، آپ خاموش رہے، تحقیق کرواتے رہے. تحقیق آپ کی لونڈی سے حضرت عائشہ صدیقہ کی جو لونڈی تھی خادمہ، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ تو بڑی بھولی بالی ہے،
میں آٹا گوندھ کے جاتی ہوں، میں کہتی ہوں عائشہ اس کا خیال کرنا، میں آ رہی ہوں، واپس آتی ہوں تو وہ آٹا بکری کھا جاتی ہے، اسے تو اتنا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ آٹا کھا گئی بکری، تو یہ تو کام تو بہت اونچا ہے، حضرت عائشہ یہ کام کر سکتی؟ حضور علیہ السلام پھر وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، اپنے سسر کا گھر تھا، تو وہاں آئے اور آ کے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا آپ معافی مانگ لیں اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا اور زیادہ صدمہ، ایک تو کام میں نے کیا نہیں، الٹا میرا نبی کیا کہہ رہا ہے معافی مانگ لیں۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے باپ کو کہا کہ میرے حق میں گواہی دو، حضرت ابوبکر صدیق نے گواہی نہیں دی کیونکہ وہ معاملہ پوشیدہ ہے۔ دیکھو کتنے احتیاط کر رہے ہیں، امی کو کہا، امی نے کہا نہیں ہم نہیں گواہی دے سکتے، اور پھر اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اب میرا حال اس طرح ہے جیسے یوسف کے باپ کا حال تھا، اتنا غم تھا کہ میں ان کے باپ کا نام بھی بھول گئی، آج میرا معاملہ یوسف کے باپ کے معاملے جیسا ہے۔ پھر آپ ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگیں اور کون سی آیت پڑھتی رہی؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ وظیفہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھتی رہی۔ اور ادھر وحی کے آثار آ گئے، اللہ پاک نے سورہ نور جو 18ویں سپارے میں ہے، کس بارے میں ہے؟ اللہ پاک نے 18 آیات اتار دی، کتنی آیات؟ 18 آیات، اور اللہ پاک نے بتا دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، امی عائشہ صدیقہ پاک ہے، کیوں؟ اللہ پاک الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور پاک عورتیں، اگر میرا محمد پاک ہے تو عائشہ بھی پاک ہے۔ تو اللہ ذو الجلال نے پاک دامنی کا اعلان کیا یا کوئی نہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تو پردہ پوشی کر، تیری عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ تو تھا پردہ پوشی جو دنیا میں کرتا ہے، اللہ انعام کیا دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت سلامت اور محفوظ، کل قیامت والے دن بھی اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بچا لوں گا۔ اور جو پردہ دری کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، خاص کر کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اس کا نقصان پتہ ہے؟ خانہ کعبہ کو گرا دینا یہ کم گناہ ہے، کسی کی عزت آبرو کو اچھالنا یہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کبھی غور کرنا، کہیں ہم اس گناہ میں ملوث تو نہیں، کہیں ہم اس کام میں ملوث تو نہیں ہو گئے؟ لوگوں کی عزتیں اچھالنی نہیں ہے، آبرو اچھالنی نہیں ہے، ان کو رسوا نہیں کرنا۔ جو بندہ ایسا کام کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دوں گا۔ جو لوگوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کو اس کے گھر میں کیا کر دوں گا؟ اس کی بیوی سے رسوا کروں گا، اس کی بیٹی سے رسوا کروں گا، اس کی اولاد سے رسوا کر کے رکھ دوں گا اور ذلیل و خوار کر کے رکھوں گا۔ جو بندہ ایسا کام کرے گا اس کا انجام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی جب یہ مرا تھا، جو مسلمانوں میں تفرقہ بازی، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، باتیں کرنا، جب یہ مرا نا تو اپنے بیٹے کو 3 وصیتیں کر کے گیا۔ کتنی جی؟ کتنی وصیتیں جی؟ سب سے پہلی وصیت اپنے نبی کو کہنا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرا جو کفن بنے نا وہ ان کا کرتا مبارک بنے۔ غور کرنا ہے ذرا بات۔ عبداللہ ابن ابی کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو؟ کیا وصیت کر رہا ہے؟ جب میں مر جاؤں تو اپنے نبی کو کہنا کہ اپنا کرتا مبارک مجھے دے دے، میرا وہ کفن بن جائے۔ دوسری وصیت کہ اپنا لعاب دہن بھی مجھے دینا، اپنا لعاب دہن حضور علیہ السلام کا لعاب دہن بھی لے آنا۔ اور تیسری وصیت کہتا ہے کہ اپنے نبی کو کہنا میرا جنازہ بھی پڑھا دیں میرا۔ اب یہ تینوں چیزیں بڑی بابرکت ہیں، معمولی نہیں۔ جس کا کفن میرے نبی کا کرتا بن رہا ہو، معمولی سعادت ہے یہ؟
جس کے منہ میں لعاب میرے نبی کی چلی جائے معمولی سعادت ہے، اور جس کا جنازہ آمنہ کا لال پڑھانے پہ تیار ہو جائے معمولی سعادت ہے۔ لیکن یہ وہ بندہ تھا جو مرا ہے ایمان کی حالت پہ نہیں مرا، بظاہر مسلمان تھا، زبانی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اندر سے یہ کافر تھا، منافق تھا، مر گیا۔ اللہ ذوالجلال نے پھر وہ منظر دکھایا، جب مرا بیٹا آ گیا حضور کے دربار میں کہ میرے باپ 3 وصیتیں کر کے گیا ہے۔ کتنی وصیتیں جی؟ شاباش میری طرف متوجہ ہوں۔ کتنی جی؟ کہ اپنا کرتا دے دے، اپنی لعاب دان دے دے، اور میرا جنازہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لے جا میرا کرتا بھی، میرے کرتے کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہوتی ہے تو میرے لیے کیا ہے، میرے لعاب کی وجہ سے اگر اس کی بخشش اللہ کرتا ہے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں آتا ہوں پڑھاتا ہوں، 2 چیزیں آپ نے دے دی، کرتا بھی دے دیا، لعاب دان بھی، لیکن جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے، عرض کی حضرت مہربانی کر، مہربانی کرو، یہ بندہ مومن ہے، یہ منافق تھا، منافقت پہ موت آئی ہے، کیا کچھ نہیں کیا اس نے، حتیٰ کہ آپ کی عزت کو چھاننے کی اس نے کوشش کی، آپ کی عزت کو بھی نہیں چھوڑا، ابرو کو نہیں چھوڑا، مسلمانوں کو لڑایا، جنگ کا موقع جب بھی آیا یہ بھاگ گیا، ساری برائیاں اس میں تھی، اور آج آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا عمر ہٹ جا، ابھی تک اوپر سے آرڈر نہیں آیا روکنے کا، اوپر سے اللہ نے آرڈر، جب تک میرا اللہ نہیں روکے گا میں محمد مصطفیٰ اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب جانے لگے نا تو اللہ پاک نے سورہ توبہ میں آیات اتار دی، ان استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، میرے پیغمبر 1 دفعہ نہیں 70 بار بھی اس منافق دا تسی جنازہ پڑھو نا تو پڑھا دیو، میں اللہ دی بخشش کرنی، اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے میرے پیغمبر، یہ تو بہت بڑا کام ہے جنازہ پڑھانا۔ منافق مر جائے نا تو دی قبر تے جا کے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ بھی آپ نے نہیں پڑھنی۔ تو یہ منافق کی اتنی بڑی سزا، اور جو پردہ دری کرتا ہے لوگوں کی، مسلمانوں کی، اس کو رسوا ذلیل اللہ کیسے کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو منع کر دیا کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اب بابرکت کرتا ہے، لعاب دان ہے، اللہ نے فرمایا یہ چیزیں بابرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے، بخشش کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ آج بھی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جی کفن لے آؤ جی سعودی عرب چو، یہ آب زمزم کے پانی سے دھلا ہوا ہے جی، ڈاکٹر صاحب عہد نامہ چاہو جی، سورہ یاسین لاؤ جی، ادھر کفن ہی رکھ لیو، کہ ساری زندگی بانے پانی تو ایک نماز نہیں، ایک جمعہ نہیں، ساری زندگی اس قرآن کھول کے نہیں بیٹھا۔ اب ہمارے ذہن دیکھو، کفن لے آؤ، اور یہ تو آب زمزم سے دھلا ہوا کفن ہے، یہ کفن ہوگا، یہ زیادہ بابرکت ہے یا آمنہ کے لال کا کرتا زیادہ بابرکت تھا؟ آب زمزم کا پانی زیادہ بابرکت ہے یا میرے نبی کے لعاب دین زیادہ بابرکت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی تو کرتا بھی دے چکا، لعاب دان بھی دے چکا، لیکن اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے ان چیزوں نے اس کی بخشش کروانی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا میرے بھائی، پہلے سینے میں ایمان تو مکمل کر، ایمان مکمل ہونا، بظاہر تجھے کفن ادھورا بھی مل گیا، اللہ فرماتا ہے میں تیری بخشش کر دوں گا۔ پتہ نہیں سمجھ آیا واقعہ یا نہیں؟ میرے آپ کے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، بے دردی سے کافروں نے شہید کر دیا، مسلح کر دیا، آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، آپ کی پھپھی لے کے آئی 2 چادریں، کتنی؟ 2 چادریں۔ حضرت امیر حمزہ کی کیا لگی وہ بہن،
چاچا جو تھے میرے نبی کے، تو ان کی بہن میرے نبی کی کیا لگی؟ پھوپھی لگی۔ 2 چادریں لے کے آئی کفن کے لیے، لیکن خود اتفاق دیکھے ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، سنو یار سنو، آج بڑے بڑے بادشاہوں کی اور تمہیں مثالیں بیان کرتی ہوں، میرے نبی کا اخلاق دیکھ، میرے نبی کا عمل دیکھ۔ آپ نے چادریں دیکھی تو ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ آج میں بڑی چادر کسی اور صحابی کو دے دو، چھوٹی چادر جو ہے نا یہ میرے چاچا کے اوپر کرا دو۔ وہ اتنی چھوٹی تھی، اگر سر کی طرف کی جائے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں کی طرف کی جائے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ اور میں یہ چادر سر کی طرف لے جاؤ، سر کو ڈھانپ دو، پاؤں ننگے ہو جائے نا تو اس خیر گھاس ہے ایک مدینہ کے ایک گھاس تھا، فرمایا میرے چاچا کے پاؤں پہ وہ رکھ دو، کیونکہ میرے چاچا کا ایمان جو سلامت ہے، میرا چاچا جنتی ہے۔ تو بظاہراً کفن چھوٹا بھی ہوگا نا، ایمان سینے میں ہوگا، اللہ بخشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا۔ میرے بھائی یہ کفن کو چھوڑ، یہ عہد نامہ کو چھوڑ، اس قرآن کو زندگی میں سینے میں لا۔ زندگی میں کدھر لا؟ سینے میں لا۔ سینے میں لانا تیرا کام ہے، قبر کے عذاب سے بچا لینا رب العالمین کا کام ہے۔ قبر کے عذاب سے قرآن بچائے گا یا کوئی نہیں؟ جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، اور جس کے سینے میں آمنہ کے لال کی محبت ہوگی، آمنہ کے لال کی اطاعت ہوگی، آمنہ کے لال کی سنت اس کے چہرے پہ ہوگی، وہ بچے گا یا کوئی نہیں بچے گا؟ تو آج اس سورت کے خواب کی میں نے تعبیر یہ بتا دی کہ جو بندہ خواب کے اندر تلاوت کرے گا، اللہ ذوالجلال اس کی عزت ناموز کی حفاظت کرے گا یا کوئی نہیں؟ دنیا میں بھی کرے گا اور کل قیامت والے دن بھی۔ اور میرے اس بیان سے آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، بالخصوص خواتین، کبھی کسی کی عزت نہ اچھالنا، کبھی بہتان نہ باندھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ مسلمانوں یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، اور جس فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کے دعوے کرتی ہو نا، ذرا ان کا کردار تو دیکھو۔ میرے نبی کی بیویوں کے، میرے نبی کی بیٹیوں کے، میرے نبی کی نواسیوں کے ذرا کردار تو دیکھو۔ تو میرے آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، پردہ دری کا حکم نہیں دیا۔ عیب چھپانے کا حکم ہے، عیب کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں۔ یقین آتا تو 26 اس بارے میں سورۃ الحجرات کا مطالعہ کر لینا، جہاں اللہ پاک نے اسلامی معاشرے کو منظم رکھنے کے لیے کتنے قوانین ذکر کیے؟ چاہو کتنے قوانین، وہ یاد کر لو، اس پہ عمل کرنا تیرا کام ہے۔ تیرے دلوں میں، دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں تیرے بارے میں محبت لا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ تجھے عزت بھی ملے گی، تجھے شان بھی ملے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہماری یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، دنیا تک یہ بات پھیلائیں۔ اور میرے اس بیان سے اگر ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ تو آپ میرے بازو بنے، ذرا تھوڑی سی ہمت فرمائے کہ اس بات کو پھیلائیں آگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی